اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 37، 38 اور 39۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، پھر سیکھ لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات توبہ، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کے ساتھ متوجہ ہوا اس پر، انہو، بے شک وہ اللہ تعالیٰ، هو التواب الرحیم، وہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، پھر ہم نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کا شاہانہ انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے لیکن یہاں پر اس کا شاہانہ انداز ہے۔ اہبطوا منہا جمیعا، تم اترو یہاں سے سب کے سب، سارے کے سارے، اے آدم یعنی کہ تو بھی، تیری بیوی اور تیری اولاد بھی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ ہی ان کی زندگی میں کوئی خوف ہوگا ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک، یہی ہوں گے وہ سب لوگ، اصحاب النار، دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، حضرت آدم علیہ السلام نے چند کلمات توبہ اپنے رب سے حاصل کیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا سنبھلنا اور اپنے رب سے معافی مانگنا اور رب کریم کا انہیں معاف کر دینا، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو نہ صرف وہ اپنے رب کے حضور معافی مانگ رہے تھے، بلکہ وہ معافی کا طریقہ اور انداز اور الفاظ کی درخواست بھی کر رہے تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی خطا کو اپنے بے پایاں کرم سے معاف فرما دے، اپنی نہایت ہی غفاری اور رحیمی اور کریمی کے ساتھ ان کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان غفاری اور ستاری کے ساتھ ان کو معاف فرما دے۔ اس مقام پر تینوں بڑی مخلوقات کی فطرت کا فرق نمایاں ہوتا ہے۔ فرشتوں نے معمولی لغزش پر لفظ سبحان کے ذریعے معذرت کی اور انہیں اسی طرح تقرب حاصل رہا۔ شیطان اپنے جرم پر ڈٹا رہا تو ہمیشہ کے لیے پھٹکار کا مستحق اور راندہ درگاہ ہو گیا، اللہ کی بارگاہ سے نکل گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر معذرت خواہ ہوئے تو ان کی معذرت نے شرف قبولیت پایا، کیونکہ رب کائنات ہمیشہ سے توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وہ ماؤں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ جب بھی میری بارگاہ اقدس میں کوئی معذرت کا دامن پھیلائے گا تو میں اللہ ہی اسے معاف کرتا رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی، کہ جس نے مغرب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ یہ ابن یہ مسلم کی روایت ہے۔ یعنی کہ اب تو روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے مشرق کی طرف سے، قرب قیامت کیا ہوگا کہ یہی سورج طلوع ہوگا مغرب کی طرف سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا تب تک ہر انسان جب بھی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے ابن ماجہ کی، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ عز و جل بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک جان حلق تک نہ پہنچ جائے، یعنی کہ بندے کی وفات کے وقت جب جان حلق میں اٹک جاتی ہے تب تک انسان کی توبہ اللہ تعالی قبول فرماتے رہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام دونوں نے جب جنت کے درخت کو چکھ لیا تو ان کا لباس اتر گیا، برہنہ ہو جانے کے بعد وہ اپنے شرمگاہوں کو
جنت کے پتوں سے ڈھانپ رہے تھے، یعنی کہ قرآن کریم نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، یعنی جنت کے درختوں کے بڑے بڑے پتے لے کر انہوں نے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپا۔ تو میں پچھلے درس قرآن کریم میں بھی عرض کر چکا، آج بھی بتانے جا رہا ہوں کہ جو شیطانیت ہے وہ انسانیت کے کپڑے اتروانے کے درپے ہے، وہ انسانیت کو برہنہ کرنے کے درپے ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ انسان کپڑوں میں ملبوس رہے، وہ کبھی عورتوں کے ٹخنوں کی اونچی شلوار کروا دیتی ہے، کبھی مردوں کی ٹخنوں سے نیچے شلوار کروا دیتی ہے، کبھی باریک کپڑے زیب تن کرنے کی دعوت دیتی ہے، کبھی وہ ہاف بازوں میں وہ ملبوس لوگوں کو سامنے لے کر آتی ہے، اور پھر اسی طریقے سے کبھی برہنہ کرتی ہے، کبھی نیم برہنہ کرتی ہے۔ آج دیکھ لیں میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں بیٹھے ہوئے کتنے شیطان کے دل دادا ہیں، کتنے شیطان کی نسل کے چاکر ہیں، کتنے شیطان کی نسل کے اور اس کی بادشاہت کے غلام ہیں، جو آج ہیں دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن کام مکمل طور پر شیطانی کرتے ہیں۔ وہ شیطانی کام کیا کرتے ہیں؟ وہ انسانیت کو اے اے ننگا کرنے کے درپے ہیں، اور انسانیت کو آج باریک کپڑوں میں ملبوس کر دیا کہ ایک ایک عضو انسان کا نظر آ رہا۔ تو یہ شیطانی کام ہے۔ تو جیسے حضرت آدم یہ فطری بات ہے کہ انسان کے جسم پر ڈھانپنے کے لیے جسم کو کپڑا کوئی بھی نہ ہو تو انسان سب سے پہلے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپتا ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے جو ہمارے والدین حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام ان سے ہمیں فطرتاً ملا۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے کے لیے نہیں روکا تھا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پھر توبہ کے خواستگار ہوئے کہ یا اللہ پاک ہم توبہ کرتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ کلمات اپنے رب سے سیکھے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی رحیم اور کریم ہے کہ اس نے خود ہی وہ توبہ کے دستور سکھا دیے، توبہ کے آئین اور قانون سکھا دیے کہ توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، توبہ کیسے کریں گے۔ تو پھر وہی آیت جو سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 میں ہے کہ ان دونوں نے اپنے رب سے کلمات حاصل کر لیے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، تو اپنے رب سے حضرت آدم علیہ السلام نے چند کلمات توبہ حاصل کیے، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو نتیجتاً اللہ تعالیٰ ان کی ذات پر مہربانی کے ساتھ متوجہ ہوا، انہو هو التواب الرحیم، کیونکہ اس اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے اپنے رب سے کیا کلمات حاصل کیے جو سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 میں ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر ہم نے بہت زیادہ ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا۔ یہاں پر لام زبر میں لم کا جو لفظ آتا ہے اس نے معنی تغفر لنا کے ساتھ بھی دینا ہے، کیونکہ آگے واد بروا آ گیا، اس نے معنی ترحمنانا کے ساتھ بھی دینا ہے۔ تو وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے ہمارے رب اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، لَنَكُونَنَّ میں لام تقید کی ہے کہ ضرور ضرور بے ضرور ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے، ضرور ضرور بے ضرور ہم ہو جائیں گے گھاٹا پانے والوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے قسمیں اٹھانا، وہ بھی بخاری شریف میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں عرض کروں گا اے میرے پروردگار مجھے توحید پرست لوگوں کے متعلق سفارش کرنے کی اجازت دیجیے۔ تو قیامت والدین اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مجھے میری عزت کی قسم، و عزتی و جلالی و کبریائی و عظمتی، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری جلالت کی قسم، مجھے میری کبریائی کی قسم، مجھے میری عزت کی قسم کہ ضرور میں توحید پرستوں کو ضرور جہنم سے خود ہی نکال لوں گا۔ تو دنیا میں وہ لوگ کہ جنہوں نے صرف اللہ کو ہی سجدہ کیا ہوگا، اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں، کوئی قبر ہے، آستانہ ہے، مزار ہے، دربار ہے، انسان زندہ مردہ پیر فقیر جو جتنے بھی دنیا میں یہ
اللہ کے علاوہ یہ درختوں کی پوجا ہے، یہ پتھروں کی پوجا ہے، یہ بتوں کی پوجا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ جس نے غیر کی پوجا کی ہوگی وہ تو جہنم میں جائیں گے۔ جنہوں نے اللہ کے علاوہ غیر کی پوجا نہیں کی ہوگی، صرف اللہ کو سجدہ کرنے والے ہوں گے، لیکن ہوں گے چاہے بہت زیادہ گناہ گار، زمین سے آسمان کا خلا گناہوں سے بھی بھر جائے، لیکن ہوں گے وہ صرف ایک اللہ کو ہی ماننے والے، اللہ کو ہی پوجنے والے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری جلالت کی قسم، مجھے میری کبریائی اور عظمت کی قسم کہ میں توحید پرستوں کو ضرور جہنم سے خود نکالوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو انسان کو اپنے رب کے حضور توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 49 اللہ غفور الرحیم ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 53 اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 25 اللہ ہی بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 58 اللہ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 156 اللہ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 43 کشتیوں کا غرق ہونے سے بچنا اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 56 اللہ کی رحمت سے گمراہ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 53 اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 43 اللہ تعالیٰ کی مومنوں پر خاص رحمت ہوتی ہے۔ تو قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ہم نے حکم دیا کہ تم اتر جاؤ یہاں سے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ جَمِيعًا سب کے سب سارے کے سارے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ پس جب تمہارے پاس پہنچے گی میری طرف سے کوئی ہدایت، سو جس نے تابع داری کی ہوگی میری ہدایت کی تو کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، نہ ہی وہ غمناک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی، لیکن آسمان سے اترنا تمہارا یقینی ہے۔ یہ بات توجہ کے ساتھ سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری توبہ قبول ہو چکی، لیکن آسمان سے اترنا تمہارا یقینی ہے، لہذا جنت سے نکل جاؤ اور تم زمین پر جا کر شیطان کی سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کرو۔ یاد رکھنا تمہارا زمین پر جانے کا یہ معنی نہیں کہ تم شتر بے مہار کی طرح جدھر چاہو نکل کھڑے ہو، بلکہ تمہاری مسلسل ہدایت اور ایک دستور حیات دیا جائے گا جس کے مطابق تم نے انفرادی، اجتماعی، سماجی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی زندگی کا ہر گوشہ اور ہر زاویہ اس کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ یہی خلافت کا تقاضا بھی ہے، اور تمہاری زندگی کا مقصد وحید بھی یہی ہے کہ جس نے اس ہدایت نامے کی پابندی کی اسے دنیا کی زندگی میں امن و سکون ملے گا اور آخرت میں کوئی خوف اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے والا خوف و غم سے محفوظ رہے گا۔ انسان اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ دستور حیات کا پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت ہی کامل اور حقیقی ہدایت ہے۔ یہاں پر ایک بات بلکہ ایک علمی نکتہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب خوف اور غم دو چیزیں آ گئی، تو ایک ہوتا ہے خوف انسان کی زندگی میں، ایک ہوتا ہے غم۔ تو خوف کا تعلق ہمیشہ مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے 1 ڈیڑھ سال پہلے کی بات ہے، کرونا وائرس کا بہت خوف تھا، پھر اس کے بعد اس کی دوسری لہر آ گئی، تیسری لہر آ گئی، چوتھی شاید اس وقت چل رہی یا پانچویں لہر چل رہی ہے، تو چوتھی پانچویں لہر، تو آگے چھٹی لہر بھی سنا آنا ہے، ساتویں لہر نے بھی آنا ہے، تو اس کا خوف ہے۔ تو جیسے کرونا وائرس سے پتہ نہیں کہ کیا نتیجہ نکلے گا ہمارے ملک میں، ایک وقت تھا کہ ہر ایک کے اوپر خوف تھا۔ تو جو خوف ہوتا ہے اس کا تعلق ہوتا ہے مستقبل، حال میں رہتے ہوئے مستقبل کا خوف ہوتا ہے۔
یعنی آنے والی زندگی کا خوف ہوتا ہے، پتہ نہیں دشمن آنے والے وقت میں کیا کرے، پتہ نہیں مہنگائی کتنی ہوگی، پتہ نہیں حالات کیسے ہوں گے، پتہ نہیں فلاں شخص کی طرف سے ایز اے ریوارڈ مجھے کیا ملے گا۔ تو خوف جو ہوتا ہے یہ سمجھ لیجئے یہ اس کا تعلق آگے آنے والے وقت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی خوف مستقبل کے ساتھ۔ تو جو ہوتا ہے حزن یعنی غم، ولا ہم یحزنون، جو وہ غمگین نہیں ہوں گے، وہ غمناک نہیں ہوں گے، تو جو غم ہوتا ہے اس کا تعلق ہوتا ہے پیچھے والی زندگی کے ساتھ، یعنی کو ہمارا فوت ہو چکا اس کا غم ہے، کوئی زندگی میں بہت زیادہ لاس ہو چکا کاروبار میں، فلاپ ہو چکا کاروبار، تو اس کا بہت زیادہ غم ہے۔ تو گزرے ہوئے لمحوں کا غم ہوتا ہے، آنے والے لمحوں کا خوف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل نہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا ہے آدم تو بھی، تیری بیوی بھی، تیری اولاد بھی، تم سب کے سب آسمان سے اتر جاؤ، تمہارا اتر جانا اب یقینی ٹھہر چکا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس جب تمہیں پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت کی بات، یعنی وحی آئے گی، کتابیں آئیں گی، جب بھی تمہاری طرف کو میری طرف میں رب کی طرف سے ہدایت آسمان سے اب زمین کی طرف آئے گی، تو فمن تبع ہدایا، تو نے، تیری بیوی نے، تیرے بچوں نے، جس جس نے اتباع اور پیروی کی ہوگی، ہدایت کی بات کی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کی زندگی میں نہ آگے کا خوف ہوگا نہ پیچھے کا غم ہوگا۔ آج یہی بات ہے کہ اگر ہم سب اتباع و پیروی کریں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی، تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے دستور، آئین اور قانون اور ان کے طریقوں اور ان کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، تو آج ہماری زندگی میں بھی مستقبل کا نہ خوف ہوگا، نہ پیچھے والی زندگی کا یعنی ماضی کا کوئی غم ہوگا۔ تو بے خوف کون ہوتے ہیں؟ قرآن کریم کو اگر ہم دیکھیں تفسیر القرآن بالقرآن میں، تو بے خوف لوگ کون ہوتے ہیں؟ جن کے جسم میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، وہ بے خوف کون ہوتے ہیں؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 38 فرمایا اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے والا بے خوف ہوگا۔ سورۃ یونس آیت نمبر 62 فرمایا اولیاء اللہ کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 69 اللہ اور آخرت پر یقین رکھنے والوں کو کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 13 ایمان لانے کے بعد استقامت دکھلانے والوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 112 رب کے سامنے اپنے آپ کو مطیع کر دینے والا، فرما برداری اختیار کرنے والا، وہ بھی بے خوف ہوگا۔ آج کے درس قرآن کی آخری آیت کے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک یہی ہیں وہ سب لوگ، اصحاب النار جو آگ والے ہیں، جہنم کی آگ والے ہیں۔ یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں پہ بھی النار کا لفظ آئے گا پورے قرآن کریم میں، اس کا معنی ہوگا آگ، تو اس آگ سے مراد پھر جہنم کی آگ مراد ہوگا۔ اصحاب النار کا معنی جن لوگوں نے لیا کہ دوزخ والے، جہنم والے، لفظی معنی اگر دیکھا جائے تو النار کا لفظی معنی ہوتا ہے آگ، تو اصحاب النار آگ والے، یعنی کو آگ، کون سی آگ؟ جہنم کی آگ، دوزخ کی آگ۔ تو ہم جہنم والے یا دوزخ والے نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے جہنم کی آگ والے، دوزخ کی آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذاتی اور منصبی ذمہ داریاں پوری نہ کرنے کی صورت میں تاریک مستقبل کے ساتھ خوفناک سزاؤں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ قرآن کریم کا یہ انداز فکر اور اسلوب بیان ہے کہ جب انعام و اکرام کا تذکرہ کرتا ہے تو ساتھ ہی برائی کے مضمرات اور عواقب کے انجام کے بارے میں بھی انتباہ کرتا ہے، تاکہ قرآن کا مطالعہ کرنے والا بیک وقت یہ سمجھے کہ نیکی کے کیا فوائد اور برائی کے کیا نقصان ہیں۔ جیسا میں ایک مرتبہ پہلے بھی عرض کر چکا تھا کہ قرآن کریم میں جہاں قتل کا ذکر آتا ہے 7 توبہ کا ذکر ہے، جہاں شرک کا ذکر ہے 7 توبہ کا ذکر ہے، جہاں کفر کی بات ہے بتلائی گئی 7 قرآن کریم میں توبہ کی بات بتلائی گئی، تو قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دونوں راستوں کی ہدایت دی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو دونوں راستوں کی ہدایت دی، اما شاکر و اما کفورا، چاہے شکر گزار بن جائے یا نہ شکرہ بن کے دنیا سے چلا جائے۔
تو یہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات و ارشادات کا انکار اور ان کی تکذیب کرنے والوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر اور اس کے احکامات کا انکار و تکذیب کرتے رہے تو تمہیں جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی 70 حصے یہ دنیا کی آگ سے زیادہ جہنم کی آگ ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی آگ جلانے کے لیے کافی تھی، یعنی دنیا کی آگ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس آگ سے وہ 99 حصے زیادہ ہے، اور ان میں سے ہر حصے کی گرمی اس جیسی ہے۔ تو جیسے ہم دنیا میں اس دنیا کی آگ میں کوئی ایک پوٹینسی ڈالیں، کوئی چیز ایسی ڈالیں کہ اس آگ کی حدت اور شدت اور گرمی اور اس کا جلا دینا وہ ڈبل ہو جائے، پھر ٹرپل ہو جائے، ایسے بڑھاتے رہیں بڑھاتے رہیں بڑھاتے رہیں، تو جب یہ 70% زیادہ گرم کر دی جائے گی تو یہ آگ جہنم کی آگ بنے گی۔ تو الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ تو یہ دیکھیں، وہ تو خود جو آگ دنیا میں کوئی شخص پوٹینسی ڈال کے، کوئی چیز ڈال کے اس کو زیادہ حدت اور شدت میں لے کے جائے گا تو وہ تو خود جل جائے گا۔ تو یہ 70% اس دنیا کی آگ سے زیادہ جہنم کی آگ گرم ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد کسی سے کرنے سے پہلے، ضروری بات کرنے سے پہلے اگر 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، ایسے 7 مرتبہ پڑھتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس انسان کو یقینی طور پر جہنم سے بچا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے احکامات کا انکار اور تکذیب کرنے والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو یہ ایک بات یہاں پہ یہ بھی سمجھے کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے کفر کیا اور تکذیب آیات کی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ تو تکذیب آیات کیا ہیں؟ تکذیب آیات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننے سے انکار کر دینا۔ مثلاً حکم ہوا تھا کہ تم نے چوری نہیں کرنی، کچھ لوگ ہیں وہ چوریاں کرتے ہیں، وہ تکذیب آیات کرتے ہیں۔ حکم ہوا تھا کہ تم نے دنیا میں جا کے قتل نہیں کرنا، اب کچھ لوگ قتل کرتے ہیں تو وہ تکذیب آیات کرتے ہیں۔ حکم ہوا تھا کہ اپنے ہاتھوں کی لکیریں نہیں بنوانی، کتاب نہیں نکلوانی، ذائچے نہیں بنوانے، مستقبل کے بارے میں جو لوگ پوچھتے ہیں، ہاتھ دکھلاتے ہیں، علم رمل والوں کو یہ کام نہیں کرنا۔ تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ تکذیب آیات کرتے ہیں۔ حکم ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہیں کرنی، تو جو نافرمانیاں کرتے ہیں وہ تکذیب آیات کرتے ہیں۔ یہ کالا علم نہیں کرنا، جو لوگ کرتے ہیں وہ تکذیب آیات کرتے ہیں۔ تکذیب آیات، جھٹلانا ہماری آیتوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل نہ کرنا، وہی تو تکذیب آیات ہیں۔ پھر اسی طرح انگوٹھیوں میں فروزے ڈال لینا، کہنا کہ یہی ہماری قسمت کو آگے چڑھائیں گے، یہی ہے جو ہمیں ہماری منزل مقصود تک پہنچائیں گے۔ تو اس طرح کے فروزے ڈال لینا اور انگوٹھیاں پہن لینا، پھر ان کے اوپر عقیدہ رکھنا کہ یہ ہمیں برے وقتوں سے بچائیں گے، تو ایسے کام کرنا یہ تکذیب آیات ہے۔ اسی طریقے سے کڑے ڈال لینا اور دھاگے ڈال لینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسائی کی حدیث ہے، ایک غالباً ہاں نسائی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک نوجوان آیا، اس نے کڑا ڈالا ہوا تھا، پیتل کا کڑا اپنے ہاتھ میں ڈالا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو اتار دے کیونکہ یہ تیری تکلیف میں اضافہ کرے گا۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس وہ کڑے نہیں ہوتے، وہ مزاروں درباروں سے جا کے وہ دھاگے پہن لیتے ہیں۔ یہی تو تکذیب آیات ہے، یہی تو اللہ کے آیتوں کو، اللہ کے حکموں کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوان، تو اس کڑے کو اتار دے، پیتل کے کڑے کو اتار دے، کیونکہ یہ تیرے وہم میں، تیری بیماری میں اضافہ کرے گا۔ نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اب اس شخص نے اتار دیا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو کڑے ڈالتے ہیں، ہاتھوں میں دھاگے باندھتے ہیں۔ تو
کڑے ڈالنے کے بعد وہ کس مقصد کے لیے کڑے ڈالے جاتے ہیں؟ اس مقصد کے لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری شادی رکی ہوئی ہے، وہ ہماری شادی ہو جائے گی، ہمیں کوئی ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، کڑے پہننے سے کاروبار چل جائے گا، ہم ہمارا کاروبار فلاپ ہے، اس کے پہننے سے ہمارا کاروبار چل جائے گا، تو فلاں شخص نہیں مل رہا، کڑے پہننے سے فلاں شخص مل جائے گا۔ ایسے کچھ لوگ اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے دھاگے بھی پہن لیتے ہیں۔ بعض بچیاں یا بعض بچے اس مقصد کے لیے پہن لیتے ہیں کہ ہماری شادیاں نہیں ہوئی، چلیں ہماری شادیاں ہو جائیں گی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ایک اور حدیث مبارکہ مجھے یاد آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جس نے دھاگا اور کڑا یہ اس طرح کی چیزیں پہنی ہوں گی، یا بعض لوگ امام زامن پہن لیتے ہیں کہ یہی ہماری جنت کے ضامن ہیں، تو قیامت والے دن ان لوگوں کو ان چیزوں کے حوالے کیا جائے گا، تجھے یہ تیرا امام زامن ہے، یہ دھاگا ہے، یہ کڑا ہے، یہی چیزیں اگر تجھے جنت دے سکتی ہیں تو ان سے کہہ دو یہ تمہیں جنت دے دیں، ان سے کہہ دو یہ تمہیں جہنم سے بچا لیں۔ تو دنیا میں وہی چیزیں تو ہمیں فائدہ نہیں دے سکیں، آخرت میں کیسے فائدہ دے سکیں گی؟ اب ہمیں کام وہی کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مبارک ہے، کیونکہ جس کا کلمہ پڑھا جائے اس کی بات بھی ماننی چاہیے۔ تو ہم نے کلمہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے تو ہم وہاں پر اپنی مرضی نہیں کر سکتے، یہ شریعت ہے، یہ کوئی گھر کا قانون نہیں ہے، یہ کسی کی ڈیرے دارے کی اجارہ داری یا کوئی قانون نہیں ہے۔ ہم اگر مسلمان ہیں تو مسلمان کا لفظی معنی ہوتا ہے جان جھکانے والی فرما برداری، تو ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جھکانے والی فرما برداری اختیار کرنی ہے، اتنی بڑی ہم نے فرما برداری والی زندگی گزارنی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ یہ کڑا اتار دے، یہ تیرے وہم میں، تیرے تکلیف میں، تیری بیماری میں اضافہ کرے گا۔ بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، پہن لیتے ہیں کہ ہمیں اس کے پہننے سے شفا ہو جائے گی، اسی طرح انگوٹھیاں، اسی طرح تعویذ، گنڈے، یہ سب کا سب شرک ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں، یہی تو تکذیبی آیات ہیں۔ اور ایک اور بات، جب ایک بندہ رات کو عموماً سویا ہوا ہوتا ہے، وہ رات کے وقت اٹھتا ہے، صبح کے وقت اٹھتا ہے تو اکثر اپنے غم اور دکھ بھول جاتا ہے، کھانا کھاتے وقت بھول جاتا ہے، دوستوں کی محفل میں بھول جاتا ہے، کھیلتے وقت بھول جاتا ہے، یا بعض اوقات اپنی روزمرہ معمولات میں، کام کاج میں بندہ اپنے دکھوں کو بھول جاتا ہے۔ تو جب وہ بار بار اپنے انگوٹھی کو دیکھے گا، اپنے تعویذ کو دیکھے گا، اپنے کڑے کو دیکھے گا، اپنے امام زامن کو دیکھے گا، اپنے دھاگوں کی طرف دیکھے گا، تو یقیناً اس کو اس کا دکھ بار بار یاد آئے گا کہ میری شادی نہیں ہوئی تھی، میرا کاروبار فلاپ ہوا تھا، مجھے وہ شخص نہیں مل رہا، یا فلاں کام فلاں کام، جس مقصد کے لیے وہ پھر بندہ کیا ہوگا، وہ ذہنی طور پر پاگل ہو جائے گا، ذہنی صلاحیتیں اس کی سلب ہونی شروع ہو جائیں گی، وہ اس کا دماغ پہلے جتنا کام نہیں کرے گا، اور وہ شخص روزانہ اس کو بار بار دیکھے گا جب ان سب چیزوں کو، تو نتیجتاً وہ بندہ کیا کرے گا، وہ ذہنی صلاحیتیں اپنی کھو بیٹھے گا، ذہنی طور پر وہ اپاہج ہو جائے گا، اور اس کا دماغ اور ذہن اتنا کام نہیں کرے گا جتنا کام پہلے کر رہا تھا۔ تو اب انسان پھر آہستہ 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 پاگل ہونا، نیم پاگل ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر انسان کا ان چیزوں کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، یہی ہوتا ہے، یہی پھر وجہ ہوتی ہے، پھر بندہ اوپر دوسرا کڑا ڈال دیا، تیسرا کڑا ڈال دیا، دو دھاگے ڈالے، چار ڈالے، پھر ان کے اوپر غلاظت بھری جاتی ہے، بعض اوقات گندگی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، تو وہ پھر گندگی کو اور ان چیزوں کو اپنے ساتھ وہ چمٹائے رکھتا ہے، وہ چمٹ جاتی ہیں، اور وہ چیزیں انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ دیکھیں، جو بندہ مر گیا اور اس کے ہاتھ میں کڑے تھے، اب قیامت والے دن حدیث کے مطابق یہ کہا جائے گا کہ ان سے کہیں کہ یہ آپ کو جنت دے دیں، یہ اللہ کے عذاب سے بچا لیں، تو وہ تو نہیں بچا سکیں گے۔ تو یہی تکذیب آیات ہیں، یہی اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والذین کفروا، وہ سب لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، میری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک، یہی ہیں وہ سب لوگ، اصحاب النار، جو آگ والے ہیں، جہنم کی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی کہ تکذیب آیات سے جو نہ بچا وہ پھر ہم فیہا خالدون، وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو جہنم میں ہمیشہ رہنے والے کون ہیں؟ اگر ہم اس کی تفسیر القرآن بالقرآن میں جائیں تو ہمیں قرآن کریم کے 5 مقامات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جہنم میں کون لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 39، مشرک
جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ زخرف آیت نمبر 74، فرمایا کہ کافر اور تکذیب کرنے والے جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 68 ہے، منافق ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ سورۃ الجن پارہ نمبر 29 آیت نمبر 23، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی جہنم میں ہمیشگی کا سبب بنے گی۔ سورۃ فصلت آیت نمبر 28، اللہ کے دشمن جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے اور جنت میں داخل فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔